جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بک شیئر کرتا ہوں. اچھا ہم نے علم الاشتقاق اور علم الصرف کے حوالے سے جو پڑھا تھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں. دو چیز ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے مدون اور ایک ہوتا ہے واضح. وضع وضع واو ضاد اور عین. وضع کا مطلب ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کی بنیاد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو علم الصرف اور علم النحو کی جو بنیاد رکھی گئی ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے علم الصرف کا اور علم النحو کا بنیادی کام کیا. ٹھیک ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ جو عرب ہیں وہ اس سے پہلے, اسلام سے پہلے زیادہ تر ان کا جو عربی کا کی جو باتیں تھیں ساری وہ سب کی سب اس پہ تھی, مطلب لسننگ پر تھی. ٹھیک ہے, وہ سن کے لینگویج ٹرانسفر ہوتی تھی, اس کے کوئی بہت زیادہ قواعد اور اس کی گرامر اور اس کے رولز نہیں تھے. لیکن جب اسلام پھیلا, آپ نے یہ بھی شاید سنا ہوگا کہ وہ لوگ زیادہ تر شاعری وغیرہ ٹائپ کی چیزیں کرتے تھے. لوگ ایک دوسرے کے اگر ملک میں جاتے تھے یا کسی اور شہر میں جاتے تھے تو وہاں کے جو شاعر ہوتے تھے ان سے کلام سن کر ان کو یاد ہو جاتا تھا, اور جب وہ یاد ہو جاتا تھا تو آ کے اپنے شہر میں سناتے تھے. اس طریقے سے شاعری چلتی تھی. زیادہ تر جو ان کا جو لینگویج کا کنٹینٹ تھا وہ ریڈنگ اور لسننگ اور اسپیکنگ سے متعلق تھا. اور کچھ لوگ تھے, وہ کم تھے, جو لکھتے بھی تھے. اس وجہ سے آپ نے شاید سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ میں, خانہ کعبہ کی دروازے پہ یا کہیں اس طرف, مطلب اس بلڈنگ میں وہ لگتا ہوتا تھا المعلقات السبع. سبع معلقات بولتے ہیں اس کو, یعنی 7 ایسے قصیدے تھے جن کو عربک لینگویج میں ان کو بہت زیادہ اوتھینٹک سمجھا جاتا تھا, اور ان کا نام ہے المعلقات. المعلقات کا مطلب وہ اشعار جن کو لٹکا دیا گیا تھا, لکھ کر انہیں لٹکا دیا گیا تھا خانہ کعبہ میں, کہ اس سے اچھا کانٹینٹ لینگویج میں یعنی عربک لینگویج میں نہیں ہو سکتا. تو اس کو کوئی چیلنج نہیں کرتا تھا. قرآن قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے اس کو بڑی عزت دی جاتی تھی کہ یہ ایک ماسٹر. تو جب اسلام آیا اور اسلام پھیلنا شروع ہوا تو جو اہل عرب تھے, جو صحابہ کرام تھے, ان کو عربی آتی تھی, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا. ان کے جو شاگرد تھے ان کو بھی, انہوں نے بھی عربی سیکھ لی. یا ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے اندر احتیاط وہ کرتے تھے اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس چیز کو سمجھتے تھے تو ان میں زیادہ سوالات پیدا نہیں ہوتے تھے. لیکن جب اجمیوں میں, اہل عجم میں یہ دین آیا تو ان کے اندر تھوڑی سی فلسفیانہ سوچ زیادہ تھی. وہ چیزوں کو اس نظر سے زیادہ دیکھتے تھے, اور وہ تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بھئی یہ لینگویج کیسے کام کر رہی, کیونکہ جو دوسری لینگویجز تھیں وہ لوگ اپنی گرامر ڈیولپ کر چکے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ سب سے پہلے جو مشہور بات ہے تاریخ میں کہ گریس میں, یونان میں سب سے پہلے گرامر کے اصول وضع کیے گئے اور ان لوگوں نے اپنی زبان کے قاعدے بنائے. تو اسی طرح سے وہ چاہتے تھے کہ ہم عربی کی بھی گرامر سمجھیں. لوگوں میں اختلافات پیدا ہونے لگے لینگویج کے حوالے سے. اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے حوالے سے کچھ لوگوں کے اندر سوالات پیدا ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حوالے سے کافی پریشان تھے, اور حضرت علی کے پاس ان کے ایک ساتھی تھے ابو الاسود الدو علی. وہ ان کے اسسٹنٹ کہہ لیں آپ, کچھ اس طرح کے علمی کاموں کی معاملت کرتے تھے. تو حضرت علی کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ اتنا زیادہ اختلاف ہو رہا ہے, اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو حضرت علی نے کہا کہ میں کچھ اصولوں کے بارے میں آس پاس پوچھ رہا ہوں, اور تم بھی سوچو کچھ. ہم گرامر کے ہم رولز ہیں نا وہ سوچ رہے تھے. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کچھ اصول بتائے. مثال کے طور پہ یہ کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس طریقے کی کچھ انہوں نے باتیں بتائیں. اور انہوں نے ابو الاسود الدؤلی سے کہا کہ تم اور مزید سوچو اس کے بارے میں نا, اور تم یہ سوچو کہ اس طریقے کے ہم اور کون سے قواعد ہو سکتے ہیں جن پر بنیاد رکھ کے ہم مزید اس کے جو اصول ہیں, قواعد ہیں, وہ بنا سکتے ہیں.
تو خیر وضع تو وہیں پر ہو گئی. اب جب یہاں پہ وضع ہو گئی تو علم النحو اور علم الصرف یہ دونوں ایک ساتھ لوگ پڑھتے پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے. اب ہم یہاں سے پڑھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا. فن صرف کا مدون اول. تو وضع تو بالکل بنیادی قواعد تھے. پھر تدوین اس وقت ہوتی جب اصول اچھے طریقے سے کھول کے ان کی تفصیلات بھی بیان کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو فن صرف کے حوالے سے جو بات مشہور ہے کہ اس کے مدون یعنی اس کے بنیادی اصولوں کو وضع کرنے والے ابو عثمان بکر المازنی. ٹھیک ہے. یہ صاحب تھے. انہوں نے سب سے پہلے کام کیا. ٹھیک ہے. یہ بات مشہور ہے اور بہت سے لوگ ان کو مدون مانتے ہیں. اور اس سے پہلے یہ فن الگ حیثیت سے مدون نہیں تھا بلکہ نحو ہی کے مسائل کے ساتھ اس کو صرف کو لکھا اور پڑھا جاتا. ٹھیک ہے. ابو عثمان علوم عربی کے ائمہ میں سے ہیں. اخفش کے شاگرد ہیں. یہ اخفش یہ بڑے مشہور امام ہیں عربی کے. اور ان کی آنکھ میں کوئی بیماری تھی غالباً. کوئی شاید ان کو دھندلا نظر آتا تھا یا کچھ اس طرح کی چیز تھی. تو ان کو سبق یاد ہوتا نہیں تھا. تو ان کے لیے انہوں نے اپنے لیے یہ رکھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک بکری تھی جس کو یہ بار بار اپنا سبق سناتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے بکری خاص طریقے سے سر ہلاتی ہے. تو یہ اس کو کنسیڈر کرتے تھے کہ وہ اس سے کہتے تھے کہ حل فہیم تھی. تو وہ ایک سر ہلاتی تھی تو یہ سمجھتے تھے کہ اس کو ابھی سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ اپنا سبق دوبارہ سناتے اخفش. اور جب دوبارہ سناتے تھے تو پھر مطلب پھر تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ اس طریقے سے ہی اپنا سبق یاد کرتے تھے. ان کو مطلب دیکھ کے اور جلدی سے کتابیں پڑھ کے سبق یاد ہوتا نہیں. تو اہل علم کے اندر ایک بات مشہور ہو گئی کہ اخفش کی بکری بز اخفش. ٹھیک ہے. اخفش کی بکری لوگوں کے اندر مشہور ہو گئی کہ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی بات کو سمجھے بغیر سر ہلا دے اور سامنے والے کو لگی کہ وہ سمجھ گیا یا وہ نہیں سمجھا لیکن وہ در حقیقت اس کے خلاف ہے. تو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ آدمی بز اخفش ہے یعنی اخفش کی بکری ہے. اس کو بات سمجھ میں آئی نہیں ہے لیکن ایسے ہی سر ہلا رہا ہے. تو امام ابو عثمان بکر المازنی جو تھے یہ امام اخفش کے شاگرد تھے. اخفش بھی عربی کے بہت بڑے امام ہیں. اسی طرح آگے ایک اور امام کا تذکرہ آ رہا ہے مبرد کا. امام مبرد یہ بھی بہت بڑے امام تھے. ٹھیک ہے. اور ان کی بھی بڑی مشہور قسم کی تصانیف ہیں جو انہوں نے اس میں عربی میں کی ہیں. سر آپ نے وضع کا مطلب کیا بتایا تھا؟ بیان کرنا؟ وضع وضع کا مطلب بنیادی اینٹ رکھنا کہہ رہے ہیں. بالکل بنیادی ٹھیک کام کرنا. ٹھیک ویسے وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا کسی بات کو رکھنا. اب اسی طرح اسی وجہ سے ہم جو موضوع حدیثیں ہوتی ہیں ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس پہ وضع کا حکم لگائے گا یعنی کہ یہ حدیث ہے نہیں. ٹھیک ہے. اس کو وضع کیا گیا ہے یعنی اس کو حدیث بنا دیا گیا ہے. یہ اصل میں حدیث ہے نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آگے چلیں سب. مجھے تھوڑا سا فیڈ بیک دے دیں. جی 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 سر. جی سر. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے کچھ علماء ہیں جو اچھا دیکھیں. اب جو لوگ نحو کے بارے میں زیادہ بحث کرتے ہیں وہ نحوی کہلاتے ہیں اور ان کو ہم نحویین کہتے ہیں. نحویین. ٹھیک ہے. اس جماعت نحویین. اور جو لوگ صرف کی بات کرتے ہیں زیادہ صرف کے علماء ہوتے ہیں ان کو ہم صرفیین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک بہت بڑے اور مشہور نحوی ہیں جن کا نام ہے سیبوے. یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا. سیبوے. کہاں پہ؟ جی یہ نظر آ رہا ہے. رواج. سیبوے. سین وا. سر آپ ہائی لائٹ ویا کے بعد ابو عثمان یہ پانچویں لائن میں. جی جی ہاں سیبے. سیبوے. سر یہ تو عرب یہ جو ان کا تعلق عرب سے ہے ان کے نام سے ہوتے سے. یہ سارے اجمی ہوتے ہیں. اچھا میں نے آپ کو بتایا نا کہ عربوں کے اندر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو جن لوگوں نے غور کرنا شروع کیا جن کے ذہن میں سوال اٹھے وہ تھے ہی اجمی. عربوں کے اندر اس قسم کے سوال نہیں اٹھتے تھے. وہ تو ظاہر ہے ملکہ حاصل تھا جس کی ہم نے پہلے بات کی تھی نا کل. ملکہ. اور ان کو چونکہ ملکہ حاصل تھا تو وہ
اس وجہ سے وہ اتنے سوال ان کے پیدا نہیں ہوتے تھے. ان کو ان کا ذوق یہ بتا دیتا تھا کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے. جیسے ہمیں اردو کا ہمارا ذوق بتا دیتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے. اگر ہم انگلش کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی جو لوگ ریڈنگ بہت زیادہ کرتے ہیں ان کو اگر گرامر نہیں بھی پتا ہو تو وہ پڑھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں لکھا ہوا. تو عربوں کو تو ان کا ذوق ہوتا تھا, لیکن اجمیوں کو ضرورت ہوتی تھی, وہ اس کی تھوڑی سی اس کی طرف جاتے تھے کہ اس کی وجہ کیا ہے, ایسا کیوں ہوا, یہ صحیح ہے تو کیوں صحیح ہے, یہ غلط ہے تو کیوں غلط ہے. ٹھیک ہے. جی سر. اچھا, تو یہ امام سیبوے تھے. سیبوے کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک کتاب ہے نحو میں جس کا نام ہی الکتاب ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں الکتاب, دا بک بولتے ہیں اس کو, مطلب ختم ہے اس پہ نحو. اس نے جو نحو کے بارے میں لکھ دیا وہ آخری قول اس طرح. لیکن ابو عثمان بکر المازنی اور مبرد اور یہ لوگ جو تھے یہ سارے اس زمانے کے بڑے بڑے علماء تھے. ان کے سیبے سے اختلافات بھی بعد میں مشہور ہیں, لیکن ان کو بہرحال علم النحو کا ایک بڑا امام مانا ہے. سر یہ تو خیر یہ مشہور طبقاتی میں سے ہیں یا یہ بہت بعد میں آئے؟ یہ لوگ بہت بات کے ہیں, یہ لوگ بہت بات کے ہیں. یہ تقریباً 250 سال اگر ہو سکتا ہے انہوں نے کسی تابعی کو دیکھا ہو تو پھر تبع تابعین میں سے ہو, لیکن عام طور پر یہ لوگ بہت بات کے ہیں. جیسے ابو الاسود الدولی کا میں نے آپ کے سامنے رکھ کے لکھی ہے, یہ صحابی نہیں ہے. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا, تو یہ تابعی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اگلا جو یہ تو مشہور قول ہے جو کشف الظنون اور مفتاح السعادہ میں ذکر کیا گیا, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے پیج جی نمبر سر. 17 کی جو آخری لائن ہے. اچھا, یہ جو دو کتابیں ہیں یہ بڑی زبردست ہیں, کشف الظنون اور مفتاح السعادہ. ان کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں. اچھا, ان کتابوں کا کام کیا ہوتا تھا بڑا, یہ کیا کرتے تھے سمجھ لیں آج کل جیسے ہماری انڈیکس ہوتی ہے جو کتابوں کی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس میں کتابوں کے تعارف ہوتے ہیں, بس کتابوں کا تعارف کرا رہی ہوتی ہیں وہ کتابیں. ایسی کی کتاب ہے ذہن میں؟ اگر مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ اس زمانے میں, آج کل کے زمانے میں ہمیں ویب سائٹس ایسی مل جاتی ہیں کہ اگر ہم ٹاپ 10 نکالیں فزکس کی کتابیں ہم ٹاپ 10 نکالیں تو وہ ہمیں دے دے, اور یا جو ہمارے انسائکلوپیڈیاز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ انسائکلوپیڈیاز ہیں دونوں, کشف الظنون اور مفتاح السعادہ, جو ہمیں کتابوں کے بارے میں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب صرف کے بارے میں صرف پہ لکھی نہیں, ہوئی ہے. صرف کی نہیں, یہ ہمیں جنرلی بکس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ. اب یہ کہیں گے فقہ میں یہ ایک مشہور کتاب ہے, حدیث میں یہ مشہور کتابیں, جی. اور رجال میں یہ مشہور کتابیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان کا یہ بڑا زبردست کام تھا, اور یہ بک جب بھی پبلش ہوتی تھی, جب بھی مارکیٹ میں آتی تھی, تو یہ ان کو انٹروڈکشن لکھ کے اپنی اس کا پارٹ, اپنی کتاب کا پارٹ بنا دیتے تھے. ٹھیک ہے. کشف الظنون اور مفتاح السعادہ ٹائپ کے لوگ تھے. ہدیۃ العارفین ایک کتاب, بہت ساری ہیں مطلب اس طرح کی جنہوں نے کتابوں کی انڈیکسنگ کا کام کیا اور ان کا ایک فہرست بنا دی کہ بھائی یہ کتاب ہے. اچھا, یہ تو بات ہو گئی. اگلی بات یہ ہے کہ اسی زمانے میں کچھ وراقین ہوتے تھے, وراقین. ٹھیک ہے, ورق سے مطلب پیپرز والے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہوتے تھے وہ sorry, جو وراقین ہوتے تھے وہ ورق سے کتابیں بناتے تھے, یعنی لکھ لکھ کے کتابیں بناتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ ان کی فل ٹائم جاب یہ ہوتی تھی کہ وہ نسخے تیار کریں. ٹھیک ہے, کتابوں کے نسخے تیار مثال کے طور پہ اگر کسی نے امام اسیر السری, ٹھیک ہے, اور انہوں نے جو جنگیں ہوئی تھی صحابہ کرام کی اور جہاد کے جو مسائل تھے وہ انہوں نے ڈسکس کیے, اور شام کی طرف کی, تو کسی نے سوال اٹھا دیا کہ بھائی امام محمد تو شام کے ہیں ہی نہیں, وہ تو عراق کے, انہوں نے کیسے کتاب لکھی؟ تو پھر انہوں نے ایک اور بڑی کتاب لکھی ہے سیر الکبیر. ٹھیک ہے, اس سے اور بڑی, اور اس کے اندر اور زیادہ ڈیٹیل ڈال دی. اب کوئی بھی ایسا ہو سکتا تھا کہ جو ان کی اتنا بڑا نام ہے امام محمد یا امام شافعی کی کتاب تھی الام. الام, الام کا مطلب ہے ماں. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے تھے کہ یہ کتاب ہے جو قرآن اور حدیث سے حلال اور حرام کا مسئلہ نکالنے کے لیے یہ کتاب آپ کی رہنمائی کرتی ہے. یعنی استنباط, آپ کو پتہ ہے استنباط؟ جی سر نے بتایا تھا لیکن استنباط کا لفظ سنا ہے کسی نے؟
جی سر نے اس جی ڈیٹیل سے سر میں بتایا تھا لیکن بھول گیا لگتا ہے مطلب اس کا ڈیٹیل میں. نہیں سنا. استنباط استنباط کا کرنا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی سر. چلے میں بتاتا ہوں. استنباط کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی کتاب جو کوئی ہم کسی اصول کے ذریعے سے کسی اصول کی مدد سے ہم قرآن اور حدیث سے کوئی حکم حلال یا حرام کا نکالتے ہیں. تو علم الاستنباط ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ مطلب ایسے لوگ جن کی پورے قرآن پہ نظر ہو اور حدیث کے ایک بہت بڑے ذخیرے پہ نظر ہو، وہ ان کے پاس کچھ اصول ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے قرآن اور حدیث سے استنباط کرتے ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی علوم، جس میں انہوں نے استنباط کے اصول لکھتے تھے اور کہا تھا کہ یہ ساری کتابوں کی یا سارے علم الفقہ کی یہ ماں ہے. تو خیر وراقین جو ہوتے تھے اس زمانے میں وہ کتابیں وہ کاپی کرتے تھے، کاپی پیسٹ کرتے تھے ایک طرح سے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کسی بہت بڑے عالم کی کتاب اٹھائی اور اس کو اپنے نام سے چھاپ دی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کتاب اٹھائی حافظ ذہبی کی. امام ذہبی جو تھے جنہوں نے علم اسماء و رجال میں کتابیں لکھی ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ یہ آدمی سچ بولتا تھا، یہ آدمی جھوٹ بولتا تھا، یہ آدمی شراب پیتا تھا، یا یہ آدمی نمازی پرہیزگار تھا. ٹھیک ہے. حدیث کی روایت کرنے والوں کے بارے میں. اب اس نے مثلاً کتاب اٹھائی حافظ ذہبی کی اور اس نے اپنے نام سے چھاپ دی. تو کیا ہوتا تھا کہ بہت سارے وہ جو وراقین مارکیٹ میں آ گئے تھے، ان کی وجہ سے بہت ساری کتابوں کی اوتھینٹسٹی خراب ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے. لوگ بولتے تھے کہ یار اسلام کا مثال کے طور پہ ابراہیم نام کا تو کوئی آدمی عالم تھا ہی نہیں بصرہ میں، ابراہیم نام کا. تو یہ کون ہے ابراہیم جو بصرہ سے کتابیں لکھا؟ ٹھیک ہے. اس کو علماء پہچانتے نہیں تھے. ان لوگوں نے کیا کیا، کشف الفنون اور مصباح السعادہ اور ہدیۃ العارفین وغیرہ والوں نے، انہوں نے دیکھا کہ جب بھی کوئی اوتھینٹک بک چھپتی تھی ان کو پتہ چل جاتا تھا ساتھ میں لکھی ہے، وہ اس کا تعارف کروا دیتے تھے. ٹھیک ہے. تو وراقین کے جو حملے ہوتے تھے اس طریقے سے کتابوں پہ، ان سے وہ بچ جاتے تھے. یعنی ہم اس طریقے سے بچ سکتے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ بھائی اگر ہمیں کوئی نسخہ ملا اور اس پہ لکھا ہوا ہے حافظ ابن حجر، اور ہم نے اس کو کشف الظنون سے ٹیلی کیا، تو کشف الظنون کا جو مصنف ہے وہ کہہ رہا ہے کہ حافظ ابن حجر نے یہ کتاب لکھی تھی، اور ہمیں اس جیسی وہی پراپرٹیز ہمیں اس بک میں بھی ملتی ہیں جو نسخہ ہمیں آج ملا ہے. تو ہم یہ ایک حد تک ہمارے پاس اس کی اوتھینٹسٹی ہوتی تھی کہ ان لوگوں نے ان کتابوں میں یہ بتایا تو ایسا ہوگا. ٹھیک ہے. مجھے تھوڑا سا کنفرم کرنے ایک دفعہ فیڈ بیک دے دیں جی کہ سر، جی جی سر سمجھ آ گئی. جی سر. چلیں. ٹھیک ہے. تو یہ فن لیکن ناچیز یعنی یہ جو مصنف ہیں مفتی رفیع عثمانی، وہ کہہ رہے ہیں کہ فن صرف کے مدون اول ابو عثمان المازنی نہیں ہے، بلکہ ان سے ایک صدی پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو فقہ کے بھی مدون اول تھے. یعنی انہوں نے فقہ کے بھی اصول اور ضابطے وضع کیے تھے، انہوں نے بنائے تھے. اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی المقصود، اور المقصود جو کتاب تھی وہ انہوں نے صرف کے موضوع پر لکھی تھی. اب یہاں پہ دو قول ہو گئے گویا کہ فن صرف کا مدون اول کون ہے. پہلا قول مشہور قول ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو عثمان ہے، لیکن جو مصنف کی تحقیق ہے ہمارے وہ یہ ہے کہ ابو عثمان نہیں ہے بلکہ امام ابو حنیفہ ہے. اچھا. اب وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مصر میں ایک وہ ہے مکتبہ ہے جو کتابیں شائع کرتا ہے، مصطفیٰ الباوی الحلبی. یہ صفحہ نمبر 18 کی تیسری لائن میں لکھا ہوا ہے، جی مصطفیٰ سر. الباوی الحلبی. ٹھیک. یہ جو لوگ ہیں نا یہ تراث پہ کام کرتے تھے. تراث، تا را الف اور سا. تراث کا مطلب ہوتا ہے پرانی چیزیں، مطلب ہیریٹیج پہ جتنی پرانی کتابیں ہوتی تھیں، یہ ان لوگوں نے ان کو دوبارہ سے چھاپنا شروع کیا جب ان کے پاس پریس وغیرہ کے معاملات ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اب وراقین کا معاملہ تو ختم ہو گیا، اور وراقین چلے گئے. وہ جو فیک بکس یا فیک آتھرس کے نام سے وہ کتابیں شائع کر دیتے تھے تو وہ ختم ہو گئے. تو ان لوگوں نے کتابیں شائع کرنی شروع کی، اور پھر مصنف کو یہ رسالہ المقصود نام کا رسالہ مکہ مکرمہ میں ملا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے اس کو چیک کیسے کیا وہ یہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے چیک کیسے کیا، تو انہوں نے چیک ایسے کیا کہ اسی رسالے کی یعنی جو المقصود ہے اس کی 3 شروحات ہمیں ہسٹری میں تاریخ میں ملتی ہیں. ایک المطلوب ہے، ایک امعان الانظار ہے،
اور ایک روح الشروع ہے. ٹھیک ہے. تو جب ایک کتاب کی 3 شروحات موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کتاب بھی اس زمانے میں موجود تھی. ٹھیک ہے. اور یہ المقصود اور اس کے ساتھ یہ 3 شروحات احمد سعد علی جامعہ ازہر کے ایک استاد ہیں، انہوں نے شائع کی. اس کے بعد مصنف یہ کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں روح الشروع کے نیچے والی لائن میں آئیے گا، بعد میں امام اعظم ابو حنیفہ کی اس تصنیف کا ذکر معجم المطبوعات العربیہ میں مل گیا. ٹھیک ہے. اچھا، معجم المطبوعات العربیہ کیا ہے؟ یہ بھی ویسی ہی کتاب ہے. معجم کہتے ہیں ہم ڈکشنری ٹائپ کی چیز کو، جو انسائکلوپیڈیا یا ڈکشنری ہوتی ہے. اب اگر ہم اس میں کسی کتاب کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ہم المقصود کا مطلب یہ ہے کہ میم قاف میں ملے گی. تو جب ہم المقصود پہ جائیں گے تو وہاں پہ المقصود کے نیچے اس کا ہمیں مصنف مل جائے گا. ٹھیک ہے. تو عربی مطبوعات، عربی جو پبلیکیشنز ہیں جتنی بھی انہوں نے معجم میں شائع کر دی، ان کو جمع کر دیا. تو المقصود کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور بہرحال تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم اس کی اوتھینٹسٹی پہ کام کرتے ہیں. تھوڑا سا یہ دیکھیے، یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ جی سر آگے. بکس کی جو اوتھینٹسٹی ہے اس کو چیک کرنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے آج کل تو ماشاءاللہ کتابیں مشہور ہو جاتی ہیں، چھپ جاتی ہیں، ایک وقت میں ایک نسخہ تو چھپتا نہیں ہے، ہزاروں نسخے چھپتے ہیں. شاید میرا خیال ہے کم سے کم 1100 چھپتے ہیں. تو آج کل تو آسان ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس زمانے میں تو برافین ہوتے تھے، وہ کسی کے بھی نام سے چھاپ دیتے تھے اور اپنی صنعت چلا دیتے تھے آگے. تو اس زمانے میں تو تھوڑی سی مشکل ہوتی. ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں، ہم مصنف کی بات کرتے ہیں. علم الصیغہ کے مصنف کون ہے؟ علم الصیغہ کے مصنف مفتی عنایت احمد صاحب ہیں. ٹھیک ہے. ان کے بارے میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو انگریزوں نے قید کر دیا تھا. ٹھیک ہے. کہاں پہ؟ جو قصبہ دیوا. کالا پانی، جی کالا پانی کے نام سے جو مشہور جگہ ہے جہاں پہ انڈین وہاں پہ وہ لوگوں کو اس زمانے میں جو بھی ان کے خلاف آزادی کی تحریک اٹھاتا تھا اس کو وہاں پہ قید کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو جب وہاں قید کر دیا تو اس زمانے میں ایک بڑی جغرافی پر ایک بک تھی، یہ دیکھیں آپ سیکنڈ لاسٹ لائن میں لکھی ہوئی ہے، تقویم البلدان. ٹھیک ہے. پیج نمبر 19 کی بالکل آخری 2 لائنیں دیکھیں. یہ جی سر. تقویم البلدان، یہ بک جو تھی یہ بڑی زبردست بک تھی جو جغرافی پہ تھی. اور بہت بلدان آپ کو پتہ ہے شہر، تو بہت سارے شہروں کے بارے میں اس میں معلومات تھی، وہاں کا کلچر بتایا ہوا تھا، وہاں کے لوگوں کے بارے مزاج کے بارے میں بتایا ہوا تھا. تو جب کالونیز بن رہی تھیں تو انگریزوں کو ظاہر ہے اس طرح کی کتاب کی تلاش تھی کہ وہ ایسی کتابیں ان کے علم میں آئے، ان کو پتہ چلے. تو یہ جو جیلر تھا یا یہ جو جیل کا نگران تھا، جو انسپیکٹر ہوگا جو بھی ہوگا، اس نے کہا کہ یار مجھے یہ کتاب، اس کتاب کا کوئی ترجمہ کر دے. تو ان کو ظاہر ہے یہ قید میں تھے وہاں پہ اور کوئی اور مصروفیت تھی نہیں، تو انہوں نے وہاں پہ اس کتاب کا ترجمہ کرنا شروع کیا. جب انہوں نے ترجمہ کر کے اس کو دکھایا تو اس کی کتاب پسند آئی اور اس نے ان کو وہاں سے جیل سے نکال دیا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ وہاں سے باہر آئے. اس کے بعد باہر آ کے انہوں نے حج کا ارادہ کیا، اور جب حج پہ گئے تو پھر راستے میں جدہ کے قریب کسی پہاڑ سے ٹکرا کر ان کا جہاز ڈوب گیا. ٹھیک ہے. آگے ان کی تصانیف ہیں وہ آپ دیکھ لیجیے گا، اس میں ہم انشاءاللہ وہ ایسی کوئی سمجھنے کی بات نہیں ہے. ان کے شاگرد ہیں. اچھا، اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ خاص طور پر ہمارے لیے شیخ، مشائخ اور تلامذہ، مشائخ یعنی جو استاد ہیں، اور تلامذہ جو شاگرد ہیں، اس کا ہمیں جو علم الحدیث ہے اس میں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی نے علم کس سے حاصل کیا اور آگے کس نے ان سے علم حاصل کیا. ٹھیک ہے. تو علم الحدیث میں جب بھی ہم کسی پہ بات کرتے ہیں، کسی سے بحث کرتے ہیں، کسی راوی کے بارے میں پڑھتے یا سمجھتے ہیں، تو ہم بہت زیادہ اس کو دیکھتے ہوتے ہیں کہ ان کے مشائخ کون تھے، ان کے تلامذہ کون تھے. تو انہوں نے کس سے علم حاصل کیا، وہ لوگ بھی آتھینٹک ہونے چاہیے. ان سے ہی کس نے علم حاصل کیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی شروع کی زندگی تو بڑی اچھی ہوتی ہے، تو جن مشائخ سے اس نے حاصل کیا وہ تو بڑے اچھے تھے. آگے آپ کو ان کے جو شاگرد ہوتے ہیں وہ آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کسی مطلب دوسرے جن کی جو فکر ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے، وہ بدعتوں کی طرف مائل ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، تو شاگرد اس میں. ایکسکیوز می سر، جی جی. سر سمیہ ڈسکنیکٹڈ ہو گئی ہیں تو انہیں دوبارہ ایڈ کر لیں میٹنگ میں، ان کا میسج آیا ہوا ہے. سر ساتھ آپ دیکھیں گے پلیز اس کو. سر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں، سر کا میسج آیا کہ آپ ایڈ کر لیں. اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں اس کو. جی جی ہاں ہاں ابھی میں ہوں. ٹھیک ہے جی. تو ہم بات کر رہے تھے کہ سوری میرے ذہن سے بات نہیں. سر حدیث کے بارے میں کہ حدیث ان کے کے بارے میں، استاد ہاں. کون. جی استاد اور ہم شاگرد کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مشائخ کو آپ کو ٹھیک ہے پتہ چل گیا کہ بھائی مشائخ کو ہمیں کیوں دیکھنا چاہیے کہ اس نے کس سے علم حاصل کیا، لیکن شاگردوں کو کیوں دیکھنا چاہیے؟ تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ آخری وقت تک ان کے ساتھ کون لوگ جڑے ہوئے. ٹھیک ہے، تو ان کا سلسلہ آگے کس طرف کو بڑھا، ان کے شاگرد کون لوگ تھے، یہ حدیث میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. صرف میں ظاہر ہے بہت زیادہ ضروری نہیں ہے. تو اچھا اب یہ بات ہم دیکھتے ہیں. مصنف یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ جیل میں تھے اس وقت اور ان کے پاس کتابیں نہیں تھی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیر نے یہ کتاب اس انداز سے لکھی ہے کہ میزان و منشائب، یہ بھی مشہور کتاب ہے صرف کی، اور بہت سارے لوگ آج تک ہمارے جو افغانستان وغیرہ کی سائڈ ہے یہاں پہ آج تک لوگ صرف اسی سے پڑھتے ہیں، میزان و منشائب سے. ٹھیک ہے، پنج گنج، 5 خزانے، تو صرف کے 5 خزانے اس کتاب میں. ٹھیک ہے، زبدہ، یہ بھی زبدۃ الصرف کے نام سے کتاب ہے. صرف میر ہے. یہ ساری کتابیں ہیں جو تقریباً 1 2 3 4 5 کتابیں ہیں جو مصنف کے ذہن میں تھیں. ٹھیک ہے، ان کا خلاصہ مصنف نے یہ تیار کر دیا. وہ صرف میر، 5 گنج، زبدۃ الصرف اور میزان و منشائب، ان 5 کتابوں کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کا تھوڑا سا مقدمہ دیکھ لیتے ہیں. مصنف فرما رہے ہیں کہ اس کتاب میں ایک مقدمہ ہے اور 4 ابواب. مقدمے میں کیا ہے؟ کلمہ، ٹھیک ہے، اور اس کی تقسیم. کلمے کو ہم کیسے تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی. کلمہ کیا ہے؟ لفظ موضوع ہے. موضوع سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ کلمہ لفظ موضوع ہے؟ فاؤنڈیشن ہے، مطلب بنیاد رکھی ہے. فاؤنڈیشن ہے. اور تھوڑا سا بتا سبجیکٹ دیں. سر، سبجیکٹ بھی نہیں ہے. کلمہ ٹائٹل سر. ہاں دیکھیں، چلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. ایک موضوع ہوتا ہے، ایک محمل ہوتا ہے. ایک لفظ موضوع ہوتا ہے، ایک لفظ محمل ہوتا ہے. موضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو کسی نے وضع کیا ہے، بنایا ہے. ٹھیک ہے، لوگ اس کو اسی طریقے سے بولتے ہیں، اسی طریقے سے سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ جب میں دیوار بولتا ہوں، جدار بولتا ہوں، جدار، تو میرے ذہن میں دیوار کی تصویر آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کلمہ اس کے لیے وضع کیا گیا. لیکن بعض اوقات میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل جاتا ہے کہ جو کسی نے وضع نہیں کیا، ڈکشنری میں بھی نہیں لکھا ہوا، اہل زبان بھی اس کو نہیں بولتے، تو وہ کلمہ مہمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میں بولنا چاہ رہا تھا زید، اور میرے منہ سے نکل گیا دیز. اب یہ ایک مہمل کلمہ جس کا کوئی مفہوم نہیں. ٹھیک ہے، سر یہ تو جیسے ہم کہتے ہیں پانی وانی اور اس طرح سے. پانی وانی، سر جی یہ جی ہاں. اب یہ جو وانی ہے آپ کا، یہ مہمل ہے. یہ ایسا وانی مہمل ہے کیونکہ اگر آپ وانی محمل بولتے ہیں تو وہ محمل. میم محمل. میم میم ہا ہاں، میم لام، میم لام. سر میم ہاں. محمل ہوگا یا محمل ہوگا یا محمل ہوگا؟ نہیں محمل ہوگا. محمل ہوگا. محمل الگ چیز محمل. ہوتی ہے. محمل ہم سر اس کو یہ تو کہتے ہیں جو اونٹ کے اردو اوپر. میں بھی ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں کلمہ جی محمل. جی جی ہاں سر. پانی وہی وانی، وہی روٹی ووٹی، جی وہی. گاڑی. ٹھیک ہے، تو موضوع اور محمل ہوتا ہے. محمل ایک الگ چیز ہوتی ہے، جو موضوع. اونٹ کے اوپر رکھا ہوا تھا ہم اس کو کہتے ہیں محمل نہ کر قبول. وہ کلام اقبال کا مطلب ہے. تو محمل الگ چیز ہوتی ہے، محمل الگ ہے. محمل کا مطلب ہوتا ہے جس کو وضع نہیں کیا گیا، وہ لوگ ویسے ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، وضع کے اندر بھی ایک اور بات ہوتی ہے کہ بعض اوقات وضع جو ہوتی ہے نا، وہ پرسنل لیول پہ لوگ وضع کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم وضع نہیں کہتے.
ٹھیک ہے. پرسنل لیول کا مطلب میں آپ کو تھوڑا سا اگر صحیح سے سمجھاؤں تو بچے ہوتے ہیں جیسے ہمارے, وہ کچھ لفظ بولتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے وہ مفہوم, تو ہم اس کو مہمل تو صحیح. نہیں کہہ سکتے نا. اگر مثال کے طور پہ کوئی بچہ پانی کو نانی بولتا ہے, جب وہ نانی بولتا ہے تو وہ پانی کی طرف اشارہ کرتا ہے, تو نانی یہاں پہ مہمل ہونا چاہیے ویسے, کیونکہ نانی کا مطلب پانی نہیں ہوتا, لیکن یہ بچہ چونکہ بار بار بولتا ہے اور اس نے یہ لفظ ایک طرح سے وضع کر دیا, لیکن یہ پرسنل لیول پر ہے, وہ اس بچے کے لیول پر ہے, اس کو زبان کا حصہ کوئی بھی نہیں مانتا, نہ وہ بچہ بڑا ہو کے خود اس کو زبان کا حصہ مانے گا. صحیح. ٹھیک ہے, تو جو وضع ہوتی ہے وہ اہل زبان کرتے ہیں, وہ لغت بنانے والے کرتے ہیں جو بالکل شروع میں. تو لفظ موضوع ہوتا ہے, کلمہ لفظ موضوع ہوتا ہے, ہم کسی مہمل لفظ کو کلمہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, صحیح. لفظ موضوع اور مفرد ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں, اس کی تین قسمیں, فعل, اسم اور حرف. ٹھیک ہے, فعل, اسم اور حرف. اب جب ہم نحو میں پڑھتے ہیں تو ہم اسم, فعل, حرف پڑھتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پہ انہوں نے فعل, اسم اور حرف کیوں کہا, تو اس کا جواب حاشیے میں لکھا ہوا ہے. حاشیہ نمبر 1 دیکھ لیں اور مجھے تھوڑا سا پڑھ کے بتا دیں کہ یہ اس کا بس اپنا سائلنٹ ریڈنگ کر کے آپ پڑھ کے بتا دیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. فعل اسم حرف کیوں کہا, اسم فعل حرف کیوں نہیں کہا؟ سر اس میں دونوں کی وہ جو رفیع جنہوں نے لکھا ہوا ہے, مولانا مفتی رفیع, انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ کیونکہ ہم زیادہ بحث اس سے کرتے ہیں نا, فعل سے, کیونکہ فعل سے فعل کرتے ہی ہیں. کی صیغے بنتے ہیں, فعل کی صیغے بنتے ہیں, اور فعل جی ہی سے زبردست زبردست اشتقاق نکلتا ہے زبردست, اس یہ سے. بات ہے, یہ بات ہے کہ ہم زیادہ تر بحث علم و صرف میں کس سے کر رہے ہوتے ہیں, فعل سے, تو فعل کو انہوں نے مقدم کر دیا. اور ہم اسم سے بحث کر رہے ہوتے ہیں علم النحو میں, تو اس وجہ سے علم النحو میں اسم کو ہم مقدم کرتے ہیں. اب اسی وجہ سے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ حاشیہ بولتے ہیں ہم اس کو, فٹ نوٹ کو عربی میں حاشیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو حاشیہ لکھنے کا بڑا رواج تھا پرانے زمانے میں. اب تقریباً اینوٹیشن جو ہوتی ہے ہماری, ٹھیک ہے, ہم سائڈ میں لکھ رہے ہوتے ہیں, سمجھ لیں, تو وہ یہی ہے حاشیہ, کہ جب ایک صاحب علم کسی کتاب کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں کچھ خیالات پیدا ہوتے ہیں جو عام آدمی کے ذہن میں اتنی آسانی سے نہیں آتے, تو وہ ان کو نوٹ کر لیتا ہے, ان کو کہیں پہ لکھ لیتا ہے. تو ہمارے کو استاد تھے, وہ کہتے تھے بھائی یہ حاشیہ ہے, حاشیہ نہیں ہے, حاشیہ. کیا مطلب ہوا؟ حاشیہ ہے, حاشیہ نہیں. خاشیہ, خشیت کس کو کہتے ہیں؟ ڈرانے والی ڈرنے کو. تو بھائی سے ڈرا نہیں کرو, ڈرانے والی چیز نہیں ہے, خاشیہ نہیں ہے, یہ حاشیہ ہے, اس کو پڑھا کرو. ٹھیک ہے, تو یہ فٹ نوٹس یہ بعض اوقات کتابوں میں بہت زبردست ہوتے ہیں. حاشیہ ان کو کہتے ہیں کیونکہ یہ سائڈ میں لکھے جاتے ہیں, تو اس وجہ سر سے ان ابھی کو حاشیہ کہتے تفاسیر میں ابھی بھی یہ چیز جو جس لفظ کی سمجھ نہ آ رہی ہے اور اس کا ڈیٹیل میں بتانا ہو, ابھی بھی تفاسیر میں قرآن پاک کے اس میں ہیں. جی 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 جی. اچھا, اب آپ پھر تفسیر کی بات چلیں, آپ نے چھیڑی تو ایک بڑے مزے کی بات ہے. ہم ایک تفسیر پڑھتے ہیں, بہت مشہور ہے, قرآن کے مفہوم کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے, البیضاوی کے نام سے, آپ نے شاید نام سنا ہوگا, تفسیر البیضاوی. امام بیضاوی تھے, تو انہوں نے ویسے ہی اتنا مشکل حاشیہ لکھا, قرآن کا حاشیہ لکھا انہوں نے, اور اس کو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دیا. تو اب اس جو آدمی قرآن کے اس حاشیے کو, البیضاوی کے حاشیے کو حل کر لیتا ہے, تو بولتے ہیں یار اس کی تفسیر بڑی زبردست ہے. تو کسی نے کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا حاشیۃ علی حاشیۃ البیضاوی. جی, کیا مطلب ہوا اس حاشیۃ؟ کا مطلب کہ حاشیے کے اوپر نہیں، اس کا مطلب ہے کہ حاشیہ وہ ان کی زیادہ جو اچھی ہے. تفسیر ایکسپلینیشن ہے. کی جی بھی جی جی, وہی نا, ایکسپلینیشن ہے. ان کے ہوا اوپر سے یہ بھی کہ جو ہاں یہ اس سے بھی زیادہ اچھا وہ ایکسپلین کیا ہوا ہے اس کے اوپر. ہاں, ہوا یہ کہ البیضاوی نے قرآن حاشیہ کیوں لکھتے ہیں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے, لیکن وہ تو مشکل ہوگا البیضاوی نے قرآن کا ایسا حاشیہ لکھا کہ جو اور مشکل ہو گیا. اب کسی کو اس کے اوپر بھی حاشیہ چڑھانے کی ضرورت پیش آ گئی کہ یار حاشیہ البیضاوی کے حاشیے کو اور آسان کیا جائے.
ٹھیک ہے. تو خیر حاشیہ پڑھنا چاہیے کتابوں کا. جی فعل وہ ہے جو ازمنہ ثلاثہ تین زمانے یعنی ماضی حال اور استقبال میں سے کسی ایک کے ساتھ معنی مستقبل میں دلالت کرے. ٹھیک ہے. آپ کو تعریف تھوڑی بہت سمجھ میں آ گئی ہوگی. جی تو فیل کی ہم جو ایک اس کا جو ایک بالکل اسینشیل پارٹ ہے وہ ہے اس کے زمانے. فیل کے اندر ہمیشہ زمانے ہوں گے. اور اس کے اندر جو دوسری بات ہے کہ فیل وہ لفظ ہوتا ہے وہ خود مستقل طور پر خود اپنے طور پر اپنے مفہوم پر دلالت کرتا ہے. اس کے لیے آپ کو الگ سے کچھ ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو پتا ہے کہ حرف کے اندر ہمیں کچھ ملانے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. حرف مستقل طور پر دلالت نہیں کرتا. اور اس میں وہ ہے جس میں زمانہ نہیں ہوتا بس یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. رجل و ضارب. اور حرف وہ ہے جو معنی غیر مستقل پر دلالت کرے. پیج نمبر 23 پر آ جائے. معنی غیر مستقل پر دلالت کرے یعنی دوسرا کلمہ ملائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آ سکے. ٹھیک ہے. تو فیل کو آپ دوسرا کلمہ ملائے بغیر نہیں حرف کو سوری آپ دوسرا لفظ ملائے بغیر دوسرا اسم ملائے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے. تو گویا ہماری یہ تین چیزیں ہو گئیں اسم فعل حرف. اسم اور فعل کے اندر مشترک بات یہ ہے کہ وہ دونوں مستقل کسی معنی پہ دلالت کر لیتے ہیں. ان کے لیے کسی دوسروں کے محتاج نہیں ہوتے. لیکن اسم اور فعل میں فرق یہ ہوا کہ فعل میں زمانہ ہوتا ہے اسم میں زمانہ نہیں ہوتا. نہیں. اور حرف کے اندر شروع سے ہی وہ الگ ہو جاتا ہے. حرف کے اندر مستقل دلالت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. بس آج یہاں تک کے رکھتے ہیں. میں انشاءاللہ پھر آپ کو کچھ ہوم ورک کل اسائن کرتا ہوں. اور اس میں اسی ترتیب کا اسائن کروں گا کہ آپ کو میں بتا دوں گا کہ یہ والی کتاب ہے اس کا آپ پیج نمبر یہاں سے یہاں تک پڑھیں اور اس والی کتاب سے آپ اس کی تمرین حل کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر انشاءاللہ. آ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. ساتھ میٹنگ اینڈ کر لیں. جی سر انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر سر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں بہت. انشاءاللہ پھر ہم کنٹینیو کریں گے. تو میں اینڈ کر دوں میٹنگ انشاءاللہ. جی جی ٹھیک. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.